اپنے صحابہ کو نہیں سکھایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مارکے میں تو نہیں جاتے تھے، مدینے میں بھی رہتے تھے، تو کیا صحابہ سے کوئی دلیل ملتی ہے کہ انہوں نے 100 کلومیٹر دور مارکا لڑتے ہوئے نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگائے ہوں؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. بندہ ناچیز آج جس موضوع پر آپ کے سامنے کلام کرنے کی سعادت حاصل کرے گا وہ موضوع ہے ندائے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم اپنے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں تو پاک نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. اس پر بندہ ناچیز آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پیش کرے گا. پہلے یہ سماعت فرما لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یہ شرک ہے. یا صرف اللہ کے ساتھ لگ سکتا ہے، باقی کسی کے ساتھ نہیں لگ سکتا. پہلے میں انہیں ایک بات بتا دوں کہ آپ سورہ یاسین اٹھائے. سورہ یاسین آیت نمبر ہے سورہ یاسین کی. آپ نے توجہ کرنا ہے، صرف سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. حوالے دینا میرا کام ہے اور سمجھانا میرا کام ہے، بتانا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. صرف صدق کے دل سے آپ بیٹھیں، انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب کرم فرمائے گا اور ہر ایک کو بات بخوبی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. سبحان اللہ. میں قرآن مجید کی آیت نمبر 30 سورہ یاسین کی. اب پہلے ذرا اعتراض سن لو، پھر اس کا جواب سنو گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. سبحان اللہ. کہتے ہیں یا صرف اللہ کے ساتھ لگانا چاہیے، باقی کسی کے ساتھ یا نہیں لگانا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ بولو کیا کہا؟ یا کس کے ساتھ لگانا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ لگانا چاہیے. یا اللہ کے سوا کسی کے ساتھ یا حرف ندا نہیں لگانا چاہیے. میں آپ قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے سوا پر یا کو داخل کیا گیا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا حسرتن. سبحان اللہ. کیا ہے؟ یا حسرتن علی العباد. سبحان اللہ. اب حسرت پر یاد داخل کی گئی. کس پر؟ حسرت پر. حسرت اللہ ہے؟ نہیں. حسرت تو ایک ایسی چیز ہے جو بے شعور ہے، اس کا تو شعور ہی کوئی نہیں، اس کو تو ادراک ہی کوئی، وہ تو ایک کیفیت کا نام ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا حرف ندا کو داخل کیا، اس پر نہیں. قرآن مجید کی اور جگہوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا داخل کیا ہے. یا جبال، سبحان اللہ. پہاڑ پر بھی یا لفظ لگایا ہے. یا ارض، زمین پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا حرف ندا لگایا ہے. بھئی یا حرف ندا پکارنے کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ پکارنے کے لیے آتا ہے. میں اس کا بھی آپ کو حوالہ دیتا ہوں. دیکھو کہا جاتا ہے کہ دور سے سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے کسی کو یا کے ساتھ نہیں پکارنا چاہیے. میں کہتا ہوں دور سے سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. بولو میں نے کیا کہا؟ دور سے سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. دور سے وہ سنے جو بندے سے دور ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. سبحان اللہ. اللہ تو یہ کہتا ہے کہ میں بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. سبحان اللہ. تو پھر معلوم ہوا دور سے سننا اللہ کی صفت نہیں ہے.
اب دیکھیے جنت کہاں ہے؟ بولو جنت کہاں ہے؟ آسمان ساتوں آسمانوں سے اوپر. کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے جنت. اور ایک زمین سے آسمان تک کا سفر 500 سال کا ہے. پھر دوسرے آسمان پر کا سفر 500 سال، پھر اس سے آگے 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 ساتوں آسمانوں سے اوپر آگے 70,000 کا سفر ہے. پھر اس کے بعد جنت آتی ہے. جنت کتنی دور ہے؟ بولو بول چھٹو. 3300 اتنی دور جنت. اور دوزخ کہاں ہے؟ وہ بھی دوزخ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے. اتنا درمیان میں فاصلہ. میں قرآن سے دکھاتا ہوں. جنتی جنت سے پکاریں گے، دوزخی دوزخ میں سن لیں گے. دوزخی دوزخ میں سن لیں گے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 43. اللہ خالق کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سنو گے تمہارا ذوق دوبالا ہو جائے گا، تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا. سبحان اللہ. میں نے پہلے کہا کیا بتایا تھا؟ جنت کہاں ہے؟ ساتوں سوال کی بات ہے. وہاں سے وہ پکار رہے ہیں، دوزخ والے دوزخ میں سن رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا. سبحان اللہ. تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا؟ بولے ہاں. اور بیچ میں منادی نے پکار دیا کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر. اب مجھے یہ بتائیے نادا کا معنی ندا دینا. نادا کا معنی کیا ہے؟ ندا دینا. اسی کو کہتے ہیں ندائے یا رسول اللہ، یعنی کہ یا رسول اللہ کو پکارنا ہے اللہ کے رسول. ندا کا معنی کیا ہے؟ بولو پکارنا. جنت والے جنت میں بیٹھ کر وہ دوزخ والوں کو پکار رہے ہیں. لفظ بھی رب کریم نے وَنَادَا کا استعمال فرمایا. سبحان اللہ. نادا کا. چلو یہ تو حدیث پاک آ گئی. میں اب آپ کو بخاری شریف میں بتاتا ہوں. سبحان اللہ. دور سے پکارنا بخاری شریف. کیونکہ بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سے دکھاؤ، قرآن میں سے دکھاؤ، بخاری شریف کے اندر سے دکھاؤ. بخاری کی شرط پہلے نمبر پر لگائی جاتی ہے کہ بخاری میں سے دکھائیے. میں بخاری میں سے دکھاتا ہوں، لیکن اس سے ماں قبل یہ چھوٹا سا یہ سن لو کہ یا اصل میں کیا ہے. یا پتہ ہے اصل میں کیا ہے؟ یہ جو یا بولتے ہیں، یا کا معنی ہوتا ہے میں پکارتا ہوں. یا کا معنی کیا ہے؟ میں پکارتا ہوں. یہ یا کا معنی ہے. اور یہ یا جو ہے نا، یہ اصل میں ادعو تھا. کیا ہے؟ ادعو. اصل میں یہ یا جو ہے، تو اس یا کا معنی ہوتا ہے کہ میں پکارتا ہوں. اب دیکھیے یہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کی پہلی جلد میں یہ سارا مسئلہ موجود ہے. حدیث بڑی لمبی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے. ابو سفیان اپنی جماعت کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے. وہاں پر ہرقل بادشاہ نے ان کو بلا لیا، اپنے پاس بلایا ہرقل بادشاہ نے. تو ابو سفیان بھی گئے اور ان کے ساتھ جو جماعت والے تھے وہ بھی وہاں پر چلے گئے. روم
کے اندر جو ہے چونکہ یہ تجارت کی غرض سے شام میں گئے ہوئے تھے اور ہرقل بادشاہ روم میں تھا، اب وہاں پر ان کو بلا لیا، کہا سنا ہے کہ وہاں پر ایک ہستی ظاہر ہوئی ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، کہا ہاں، کہا جو تم میں سے ان کا رشتہ دار ہے وہ قریب آ جائے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں قریب ہو گیا، پیچھے باقیوں کو کھڑا کر دیا اور انہیں کہا، ترجمان بھی پاس بٹھا دیا۔ اب ترجمان نے چونکہ ترجمہ کر کے بتانا تھا ہرقل بادشاہ کو، اور باقی ان کو بتا دیا کہ جب یہ ابو سفیان جھوٹ بولے تو تم نے اس کو جھٹلا دینا، تم نے بتا دینا ہے جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ ابو سفیان سے پوچھا، ابو سفیان کہتا ہے قسم ہے خدا کی، اگر مجھے ان جھٹلانے والوں کا ڈر نہ ہوتا تو رسول پاک کے بارے میں جھوٹ بول جاتا، لیکن پیچھے جھٹلانے والے چونکہ جو ہے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ ابو سفیان جھوٹ بولے گا تو ہم اس کو جھٹلا دیں گے۔ اب دیکھیے بادشاہ نے پوچھنا شروع کر دیا، ہرقل بادشاہ نے جب پوچھنا شروع کیا کہ وہ کیسا ہے تو انہوں نے ساری صفتیں بیان کی۔ جب صفتیں بیان کر لی نا، اس کے بعد بادشاہ بولتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بولو کہاں پر تھے؟ مدینہ شریف میں۔ کہاں؟ مدینہ شریف میں۔ ہرقل بادشاہ کہاں پر تھا؟ روم میں۔ اتنا سفر درمیان میں، اور پھر لفظ خط جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھا اور خط کے اوپر جو جملے لکھے تھے وہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حدیث بھی کتاب بدء الوحی کے اندر موجود ہے، اور بے شک آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، حدیث لمبی ہے۔ اب جو ہے ابو سفیان کو وہ ہرقل بادشاہ کیا کہتا ہے جب ساری صفتیں اس نے سن لی، آگے سے وہ کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اگر میں اس نبی کے پاس ہوتا لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، تو میں ضرور ان کے قدموں کو دھوتا، سبحان اللہ، میں ضرور ان کے قدموں کو دھوتا۔ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَىٰ عَزِيمِ بُصْرَى فَدَفَعَهُ إِلَىٰ ہرقل۔ اب سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط جو آپ نے دحیہ کے ہاتھوں جو آپ بصرہ کے بادشاہوں کو بھیجا تھا، وہ خط منگوایا اور وہ خط ہرقل بادشاہ کو دیا۔ ہرقل بادشاہ نے فقارا اس خط کو پڑھا، اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خط پر لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا من محمد عبد اللہ ورسولہ الى ہرقل عظیم الروم، روم کے جو ہے بڑے بادشاہ ہرقل کی طرف محمد بن عبداللہ کا یہ خط تمہارے پاس پہنچا ہے، سلام علی من اتبع الہدی، رسول پاک نے اوپر سلام اس کو دیا، کہا سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے، سبحان اللہ، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد سنو، اما بعد کے بعد وہی آپ کا عقیدہ، میرا عقیدہ، سارے مسلمانوں کا عقیدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أَدْعُوكَ، سبحان اللہ، میں نے کہا کیا تھا؟ یا اصل میں کیا ہے؟ ادعو ہے، یا اصل میں کیا ہے؟ ادعو ہے۔ سرکار نے اسے کیا کہا؟ ادعوکا، کیا کہا؟ ادعوکا، میں تجھے پکارتا ہوں یا میں تجھے دعوت دیتا ہوں، بدعایت الاسلام، اسلام کی دعوت تجھے دیتا ہوں، اسلم تسلم، تو اسلام قبول کر، یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ سرکار خط کو لکھتے ہیں اور ندا کے ساتھ ادعو کا، میں تجھے کاف خطاب کی، میں نے بتایا کاف اس وقت لکھا جاتا ہے جب بندہ کوئی پاس ہو، تو دیکھا اب روم کا بادشاہ دور تھا
لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر بھی یہ الفاظ استعمال فرما کر اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر مہر لگا دی. دنیا کائنات کے اندر کوئی عقیدہ سچا ہے وہی سچا ہے جو میرے لائے ہوئی دین کے مطابق ہے. اب اس کے بعد میں آپ کو ایک اور روایت نہیں جی دیکھو یہ دیکھو بخاری شریف امام بخاری کی ہے اور یہ کتاب کس کی ہے؟ الادب المفرد. یہ بھی امام بخاری کی ہی ہے. سبحان اللہ. کس کی ہے؟ امام بخاری کی. کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک اور بدعت ہے. میں کہتا ہوں یہ دیکھیے یہ ہے صفحہ نمبر 262 کے اندر یہ روایت موجود ہے اور یہ عبد الرحمن بن سعد وہ فرماتے ہیں کہ خدرت رجل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا جسے کہتے ہیں سو گیا. سمجھ آ گیا نا؟ پاؤں سن ہو گیا تو فقال لہو رجل ایک آدمی نے آپ کو کہا اذکر احب الناس الیکا اس کو یاد کرو جو سب لوگوں سے زیادہ تجھے محبوب ہے. اس کو یاد کرو جو تجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے. تم جب اس کو یاد کرو گے تمہارا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا. عبداللہ ابن عمر فوراً پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ فقال یا محمد. سبحان اللہ. فقال یا محمد کہا لوگوں میں سب سے زیادہ تو مجھے یہی محبوب ہیں. سبحان اللہ. یا محمد حرف ندا کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس موجود نہیں تھے پھر بھی یا محمد کہا. اب یہ جو آپ کو نیچے کیا نظر آ رہا ہے؟ مکتبہ رحمانیہ. کیا نظر آ رہا ہے؟ مکتبہ رحمانیہ. اب یہ حدیث پاک جب پڑھ کر سناتے تو آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے ضعیف. کیا لکھا ہوا ہے؟ ضعیف. اور نیچے انہوں نے پتہ کیا لکھا؟ حاشیہ چڑھایا اس پر لکھا حاشا الصحابی الجلیل عبداللہ بن عمر ان یستغیث بغیر اللہ عز و جل کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی غیر اللہ سے وہ استغاثہ کر رہے ہیں. کہتا ہے حاشا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کہتا ہے فإن الاستغاثة بغیر اللہ تعالی من عمل الجاہلین غیر اللہ سے استغاثہ طلب کرنا یہ جاہلین کا عمل ہے جاہلوں کا عمل ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نیچے اپنی طرف سے یہ حاشیہ انہوں نے چڑھایا ہوا ہے اور اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ یا محمد حدیث ذکر کی اور نیچے اس کو ذکر کر دیا. کہتے ہیں حاشا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث پر یعنی کہ اپنی رائے پیش کر دی اور کہا کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی اس طرح کہے اور یا محمد کہے. لیکن ہمارا تو عقیدہ ہے نا ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ یا محمد کہیں گے رسول اللہ سنیں گے اور جواب بھی دیں گے. اچھا دیکھیے جی وہ تو زندگی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے. یا محمد کہنا جائز تھا یا رسول اللہ کہنا جائز تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تو قبر شریف کے اندر ہے تو اب جو ہے یا کے ساتھ پکارنا جائز نہیں ہے لہذا اب یہ جائز نہیں ہے. اس کا جواب بھی حدیث پاک سے. سبحان اللہ. امام سخاوی کی القول البدی میرے ہاتھ کے اندر میرے ہاتھ میں موجود ہے. اب میں روایت پڑھنے لگا ہوں. آپ لوگوں نے روایت سننی ہے. حدیثوں پر ہمارا ایمان ہے. حدیثوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ سچ لکھا ہوا ہے. بولو بولو کیا لکھا ہوا ہے؟ سچ. بولو سچ ہے حق ہے. سچ ہے حق ہے. سچ ہے حق ہے. اب دیکھو کہتے ہیں ان ابن ابی فدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سمیت بعد من ادرکت یقول بلغنا انه من وقف عند قبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ میں نے بعض لوگوں کو جن سے میں نے ملاقات کی ہے ان سے میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہنچی ہے کہ من وقف جو کھڑا ہو عند قبر النبی. کیا لفظ لکھے ہوئے ہیں؟ عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کے پاس جو شخص کھڑا ہو جائے فتلا هذه الآیت
کہا پھر اس آیت کو تلاوت کرے. کون سی آیت؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت تلاوت کرے. ثم قال پھر کہے صلی اللہ علیہ یا محمد. سبحان اللہ. قبر پر کھڑے ہو کر قبر شریف پر کھڑے ہو کر کیا کہو؟ صلی اللہ علیہ یا محمد کہے. اب ان کے سینے پہ یہ مکاری ہتھوڑا ہے جو کہتے ہیں قبر پر کھڑے ہو کر یا محمد کیوں کہتے ہو یا محمد. آپ سن لو. حتی یقولہا 70 مرہ. کہتے ہیں کہ یہ جو صلی اللہ علیہ یا محمد ہے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ کہے. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ کہے. ناداؤ ملک، تو ایک فرشتہ پھر اس کو ندا دے گا. وہ ندا دے کر یوں کہے گا صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت بھیجے. یا فلان لن تسقط لک حاجت. کہا کہ اے فلان اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت بھیجے اور تیری ہر حاجت پوری ہو جائے. تیری ہر حاجت پوری ہو جائے. کمال کی بات ہے. یا محمد کہا. چلو اب روایتیں تو بہت ساری ہیں، 5 منٹ رہ گئے. اب میں آپ کو ایک حوالہ دینے لگا ہوں. اگر میں حوالہ اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا دوں تو آپ اعتراض کرو. میں علامہ جلال الدین سیوطی کا حوالہ پیش کروں تو تم اعتراض کرو. میں امام بخاری کا حوالہ پیش کروں تو تم اعتراض کر دو. میں امام مسلم کا حوالہ پیش کروں تو آپ اعتراض کرو. میں امام ترمذی کا حوالہ پیش کروں تو آپ اعتراض کرو. میں امام مسلم کا حوالہ پیش کروں تو آپ اعتراض کر دو. یہ آپ اعتراض کیوں؟ اس لیے کہ یہ ائمہ حضرات بعد میں آئے ہیں. میں تمہیں وہ دکھلاتا ہوں، وہ تفسیر اس میں سے حوالہ دینا چاہتا ہوں جو قرآن کی تفسیر ہے، جو سب سے پہلے لکھی گئی ہے اور لکھی بھی حضرت ابن عباس نے ہے. سبحان اللہ. اب تو تمہارا اعتراض بنے گا نہیں. لہذا اب دیکھیے قرآن مجید کی آیت کے ضمن میں اگر یہ نہ لکھا ہوا ہو جو چور کی سزا وہ میری، لکھا ہوا ہے صاف صاف الفاظ کے اندر. کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلے قرآن مجید کی آیت سن لو. لا تجعلوا دعاء الرسول، تم نبی کو نہ پکارو اپنے درمیان میں، ایسے نہ پکارو کا دعا عبادکم بعدا، جیسے تم اپنے میں بعض کو جو ہے پکارتے ہو، ایسا رسول کو نہ پکارو. اس کے ضمن میں تفسیر ابن عباس لکھا ہوا ہے. کہا کہ وَقُولُوا لَهُ، تم یوں کہا کرو یا نبی اللہ. سبحان اللہ. اے اللہ کے نبی یوں کہا کرو. اور پھر کیا کہا کرو؟ وَيَا رَسُولَ اللَّهِ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ کہا کرو. وَيَا أَبَا الْقَاسِمِ. سبحان اللہ. ذکر کیے ہیں. اور تفسیر کون سی ہے؟ تفسیر ابن عباس ہے. اچھا جی، اب میں ذرا یہ بھی جلدی سے آپ کو بتا دوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نابینا شخص آیا. اس نابینے شخص کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک دعا تعلیم دی. وہ میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو سنائی تھی، لیکن وہ میں لفظ آپ کو بتا دوں. اللہم، سرکار نے جو اسے تعلیم دی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد. سبحان اللہ. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعلیم دیے. اگر یہ شرک تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیوں دیے؟ اب میں یہ حدیث وہ کہیں گے یہ حدیث یہ ضعیف ہوگی. نہیں، آگے لکھا ہوا ہے ھذا حدیث صحیح. سبحان اللہ. یہ حدیث بھی صحیح ہے. پھر آگے بھی سن لو. یہ حدیث پاک امام نسائی نے بھی نقل کی ہے. یہ حدیث پاک امام ترمذی نے بھی نقل کی ہے. یہ حدیث پاک ابن ماجہ نے بھی نقل کی ہے. یہ حدیث پاک امام حاکم نے بھی نقل کی ہے. یہ حدیث پاک بہقی شریف کے اندر بھی موجود ہے. اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے حسن غریب صحیح کہا ہے.
اور یہ مرکات شرح مشکات کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، امام اللہ علی قاری کی یہ حدیث پاک مواہب الدنیا کے اندر بھی موجود ہے، یہ حدیث پاک مدارج النبوت کے اندر بھی موجود ہے، یہ حدیث پاک جذب القلوب الی دیار المحبوب کے اندر بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ